اس گلشن ہستی پہ اللہ کی رحمت ہے. بچوں کی یہ دنیا، بچوں کی یہ دنیا، چمکتی ہوئی آنکھوں سے جھلکتی ہوئی نصرت ہے. بچوں کی یہ دنیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہنستے چہروں اور مسکراتی ہوئی آنکھوں کو خالدہ اجمل کا سلام ہو. پیارے ناظرین اور پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے بالکل ٹھیک ہوں گے. خدا کرے آپ بالکل ٹھیک ہو. آج کا سمر ویکیشن میں کتنا مزہ آ رہا ہے. اتنا اچھا موسم تو کبھی انٹرویو میں ہوا ہی نہیں تھا، اور ہر جگہ اتنی رونق ہے. ہر جگہ بچے جو ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں. ایسی رنگ، اتنی خوبصورت رنگ نظر آتے ہیں نا چاروں طرف بچوں کے، اور انجوائے کر رہے ہیں بچے. بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کوئی ایریا بھی آپ کو خالی نظر نہیں آئے گا. آپ پلے گراؤنڈ میں ہم چلے جائیں، کسی بیچ میں چلے جائیں، کسی شاپنگ سینٹر میں چلے جائیں، گھروں کے باہر روڈز کے اوپر ایسے خوشیوں سے بچہ جو ہے نا اپنا خوشی انجوائے کر رہے ہیں کہ موسم بہت اچھا ہے. موسم کا کتنا اثر ہوتا ہے انسان کی ذات کے اوپر. تو آج ایسے ہی ہوا کہ پچھلے ویک میں اپنی گرینڈ چلڈرن کے ساتھ ایک پارک میں گئی. پارک میں کافی سارے بچے جو تھے گروپس میں آئے ہوئے تھے. تو ہمارے میرے بالکل بھی سائڈ پہ جو تھا ایک بچوں کا گروپ تھا جو میرا خیال ہے بوائز کا تھا، جو کہ پکنک کے موڈ میں آئے ہوئے تھے. بچے آپس میں بہت خوشی سے ہنس رہے تھے، کھیل رہے تھے، باتیں کر رہے تھے. تو ایک دم سے دو بچوں کی لڑائی ہو گئی، اور اتنی زبردست لڑائی ہوئی کہ ایک دوسرے کو جیسے مارنے کے لیے اور پیٹنے کے لیے تیار ہو گئے. اور ایک دم میں بھی پریشان ہو گئی، باقی بچے بھی پریشان ہو گئے. لیکن انہی بچوں میں سے ایک بڑی عمر کا بچہ جو ہے وہ اٹھا، اور وہ اس نے ان دونوں بچوں کو الگ الگ کیا، ان بچوں کو. اور اس کے بعد اس نے بڑے پیارے طریقے کے ساتھ ان سے سمجھایا اور ان کو الگ کر دیا، اور وہ ٹھیک ہو گئے، بہتر ہو گئے. اور میں سوچنے لگی علامہ اقبال کے شعر کو کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تو واقعی آپ دیکھیں کہ جو ہم چھوٹے چھوٹے کائنڈنس کے عمل کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہم کام کرتے ہیں، تو کتنا اچھا فیل ہو رہا ہوتا ہے اس وقت ہمیں. یہ بچے جو ہیں کتنی اگر وہ بچہ نہ آتا تو میرا خیال ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا. تو آج ہمارا ٹاپک بھی اسی پوائنٹ کے حوالے سے ہے کہ بچوں کے درمیان میں جو بولنگ ہوتی ہے، بچوں کے درمیان جو تشدد ہوتا ہے، بچوں کس طرح ہم کون سا طریقہ اختیار کریں کہ یہ چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے بچوں کا. تو آج کا ہمارا ٹاپک آپ کا بڑا اٹریکٹیو ٹاپک ہے، آپ کو بہت اچھا لگے گا، اور وہ ہے ہاؤ ایکٹس آف کائنڈنس کین ہیلپ بولنگ اینڈ وائلنس اینڈ کریٹ پازیٹیو انوائرمنٹ. آج ہمارے شو میں بڑے ہی پیارے گیسٹ موجود ہیں. آپ کو بہت اچھا لگے گا ان کی باتیں سن کے، کیونکہ ان کی آج کا ٹاپک اتنا ان ٹاپک ہے، اور بہت زیادہ ضرورت ہے اس ٹاپک پہ بات کرنے کی. کیونکہ جب بچے بہت زیادہ کھیلتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ مکس اپ ہوتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ ان سے بچوں کی عادات ایسی ہوتی ہیں کہ دوسرے بچوں کو پسند نہیں آتی، تو وہ پھر ایک دوسرے کو ناراض ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح کا آج ہمارا ٹاپک میں ہمارے جو گیسٹ ہیں، آپ کے ہماری پہلی گیسٹ جو ہے وہ بہت ہی پیاری ہستی ہیں، اور محترمہ سمینہ احمد صاحبہ ہے، جن کا ٹی وی اور ریڈیو کی بڑی جانی پہچانی شخصیت ہے، اور ان کے گفتگو کا انداز بہت اچھا ہے. آپ کو بہت اچھا لگے گا ان کی باتیں سن کے کہ کس طریقے سے ہم نے اس چیز کو ہولڈ آؤٹ کرنا ہے. اور ہمارے شو کی دوسری گیسٹ وہ بڑی پیاری پرسنالٹی ہے، اور وہ ہے ہنا نوید صاحبہ، جن کا تعلق جو ہے پاکستان سے ہے. اور وہ ویسے تو بزنس ایڈمنسٹریشن میں انہوں نے بیچلر کیا ہوا ہے، لیکن وہ ان چیزوں کو، ان اعمال کو بڑی اچھی طرح سمجھتی ہیں کہ کس طرح ہم نے بچوں کو کہ اس انداز کو ہم نے جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہے. اور اس کے بعد ہماری تیسری گیسٹ وہ بھی بڑی پیاری پرسنالٹی ہے، ابھی ہی پاکستان سے آئی ہیں، اور وہ علینا ہے، علینا عارف صاحب ہیں. انہوں نے کرمینالوجی میں MS کی ہوئی ہے، اور بڑا ایکسپیرینس ہے اس بات پہ بات کرنے کا. تو آج ان کی باتیں بھی آپ کو بے انتہا اچھی لگیں گی. تو اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ بچوں کی دنیا کی ٹیم جو ہے ہمارے لیے کیا چیز لے کر آئی ہے. بچوں کی دنیا کی ٹیم نے آج بڑا ہی پیارا پروگرام آپ کے لیے تیار کیا ہے، اور آپ کو بہت اچھا لگے گا. انہوں نے ایک کائنڈنس کلب بنایا ہے کہ اس کائنڈنس کلب میں کیسے ہم نے بولنگ کو اور وائلنس کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے. تو وہ بھی آپ کو اچھا لگے گا. اس کے بعد سانگ ہے جو میں نے لکھا ہے، ڈاکٹر علی نقوی صاحب نے اس کی دھن بنائی ہے، ظہور احمد صاحب نے اس کے، اور فریار رضا نے اسے کمپوز کیا ہے، وہ بھی آپ کو بہت اچھا لگے گا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اپنی ویڈیوز کو
کو ویڈیوز بڑی پسند آتی ہیں نا تو اپنی ویڈیوز اس کے بعد دیکھیں گے. ہمیشہ کی طرح میرے پروگرام کا آغاز کلام الہی سے ہوتا ہے. شہرزاد اعتصام آپ کے سامنے کلام الہی پیش کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر صدق الله العظيم. ماشاء اللہ بہت خوبصورت. اور پھر انم زرخام جو ہیں وہ آپ کے سامنے نعت پیش کریں گے. من کو جا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا تو امیر حرم میں فقیر اعظم تو امیر حرم میں فقیر اعظم تیرے گن اور جلب میں طلب ہی طلب تیرے گن اور جلب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا. یہ جا بنا بہت اچھی نعت پڑھی آپ نے. اور اس کے بعد ایان رضا جو ہے ہمیشہ کی طرح میوزک اپنا لے کر آئیں گے آپ کے لیے. پیارے بچوں اور پیارے ناظرین، جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں کس طرح سے محبت، نرمی اور پیار کے ساتھ دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آؤں، کس طرح ہم بلنگ و تشدد کو روک سکیں، تو اس ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے میرا خیال ہے کہ پہلے ہم جانیں کہ بلنگ کیا ہے، تشدد کیا ہے، اور اس کے بعد ہم اس کے پر جو ہے ہمارے جو ہے کائنڈنس سے ہم کیسے اس چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں. بلنگ کیا ہے؟ بلنگ جب دو بچے آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں اور کھیل کے بعد وہ بچے جو ہیں وہ لڑنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، ایک دوسرے کی بچہ جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں، بچے ایک دوسرے کو چھیڑتے ہیں، ان کو اس طرح برا بھلا کہتے ہیں. کبھی کوئی بچے کہتے ہیں کہ جی آپ کی شکل اچھی نہیں ہے، یہ کہتے ہیں جی آپ کا قد اچھا نہیں ہے، آپ کا کلر اچھا نہیں ہے، اپنے کپڑے اچھے نہیں پہنے ہوئے. یعنی اس طریقے سے بات کرنا، اس طریقے سے اس بچے کا مذاق اڑانا کہ بچے کو غصہ چڑھے، غصے کی حالت میں جو ہے وہ دوسرے انسان کو جو ہے وہ مطلب کہ بدتمیزی پہ اتر آتا ہے بچہ وہ جو ہے نا. تو ایسی انوائرمنٹ سے ہمیں بچنا بڑا ضروری ہے. لیکن بلنگ جو ہے وہ خالی یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہیں یا کسی کو تنگ کر رہے ہیں، برا بھلا کہہ کے اس کو غصہ دلوا رہے ہیں، بلکہ بلنگ وہ بھی ہے جب ہم کبھی کسی انسان کے اوپر احسان کرتے ہیں اور اس احسان کو ہم دوسروں کے سامنے جتا رہے ہوتے ہیں،
اور جب وہ انسان سنتا ہے کہ میرے پر اس انسان نے احسان کیا اور وہ دوسرے لوگوں کو اس کا احسان جتا رہا ہے تو انسان اور غصہ کرنا سٹارٹ کر لے گا. اس کو دکھ ہوگا کہ دیکھو کس طرح یہ میرا مذاق اڑا رہا ہے, اس نے میری غربت کا مذاق اڑایا یا اس نے کبھی اس کو پیسے دے کے خوش کیا ہو یا کسی طرح کیا ہو. تو وہ انسان جو ہے وہ دکھی ہو جاتا ہے اور اس غصے کے مارے جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرا سے مذاق اڑا رہا ہے. حالانکہ ہمیں جب کسی کے اوپر احسان کرنا چاہیے تو ہمیں احسان اس کا جو ہے وہ کسی کے سامنے بالکل بھی نہیں دہرانا چاہیے. اگر ہم کسی کے سامنے اس کا احسان دہرائیں گے تو اس کا احسان کا بدلہ تو ویسے بھی ختم ہو گیا. تو جب وہ انسان جو ہے دوسرے انسان پہ بات آتی ہے تو اس کے اوپر وہ مذاق اڑاتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں ایک ڈفرینٹ عمر کے جب بیٹھے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے خیالات, ایک دوسرے کے تجربات, ایک دوسرے کی باتیں, ایک دوسرے کی عمروں کی باتیں میں وہ ایک مذاق اڑاتے ہیں. اس سے جو ہے وہ بھی بولنگ ہے. اس سے بھی لوگوں کو غصہ چڑھتا ہے کہ بھی یہ آپ کس ٹاپک پہ بات کریں, کس طرح کرتے ہیں. تو اس سے اوائڈ جو ہے وہ کرنا چاہیے. اس کے بعد جو ہے تشدد کیا ہے؟ تشدد ہم اس چیز کو کہتے ہیں, وائلنس ہم اس چیز کو کہتے ہیں جب بہت غصہ دلانے کے بعد لڑائی سٹارٹ ہو جائے. بچے ایک دوسرے کو مارنا سٹارٹ کر دے, پیٹنا سٹارٹ کر دے, ڈرائیں دھمکائیں یا جسمانی طور پہ کسی انسان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں. اب اس چیز کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک ہی طریقہ ہے نا, اور وہ طریقہ ہے محبت, وہ طریقہ ہے نرمی. جب ہم دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, ان کی مدد کرتے ہیں, ان کا خیال کرتے ہیں, انہیں محبت کے ساتھ ان کی مشکلات کا حل نکال کے دیتے ہیں, ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم لے کر دیکھتے ہیں کہ بھی ان کو کیا تکلیف ہو رہی ہے, کس طرح ہم اس کو کیسے اس کی مدد کر سکتے ہیں. اس کی خوبصورت مثال یہ ہے کہ وہ زبان جو بہرے سن سکتے ہیں اور اندھے دیکھ سکتے ہیں, وہ کون سی زبان ہے؟ وہ زبان ہے کائنڈنس کی زبان, وہ زبان ہے محبت کی زبان. اور بڑا خوبصورت جو ہے کسی نے شعر کہا تھا, سید ابرار حسین کا تھا کہ وہ علم و حکمت تو دانش کے موتی رولنے والا, وہ علم و حکمت تو دانش کے موتی رولنے والا, خدا کے لفظ سے انسانی زبان میں بولنے والا, جو رنگ و نسل کے سارے بتوں کو توڑنے والا, وہ ہے میزان تقویٰ پر دلوں کو تولنے والا. غلط ہے کسی کا دل دکھا دینا, غلط ہے کسی کا دل دکھا دینا, بڑائی سے دلوں کو جوڑ کر دکھا دینا, اور پھر نفرتوں کے بیچ میں محبت کی کہانی سنانے والا. وہی اصل میں انسان کہلاتے ہیں, وہی اصل میں انسان کہلاتے ہیں. اور اب چلتے ہیں بچوں کی دنیا کی ٹیم کی طرف. اب دیکھتے ہیں کہ بچوں کی دنیا کی ٹیم جو ہے آج ہمارے لیے کیا پروگرام لے کے آئی ہے. آپ کو بہت اچھا ان کا پروگرام لگے گا. انہوں نے آج اس دفعہ کائنڈنس کلب جو ہے بنایا, اس کے اوپر وہ چھوٹا سا پلے انہوں نے تیار کی ہے. وہ آپ کو ان کا پلے بہت پسند آئے گا, ضرور دیکھیے گا آپ اس کو. By that kid right there with the red shirt. Why did you do that? Because I wanted to go down the slide before her. Oh wow. Then you could say, please can I go before or something. I'm sorry. It's okay. Yay! This is our kindness club and this is our topic. It's the Kindness Club Against Bullying. Here are our signs. This one says, kindness is contagious. Pass it on. And this one says, the Kindness Club Against Bullying. This one says, acts of kindness can prevent bullying and violence and create a positive environment. And this one says, Kindness Club. Hello everyone, Assalamu alaikum. It's me here, Jia Raza here with you. Welcome to the Kindness Club. And today, I have Mahazer God with me. Guys, we're going to talk about something very important today. The topic is bullying. Bullying is when someone is hurt by actions or words.
it is not okay to make others feel bad or make them feel sad. And for Kindness Club, we need more people to stand up for them, because standing up is the best thing to do, and to help each other in spreading kindness. So we made these posters. Kindness is contagious. Pass it on. And what's yours now? This one, Together Against Bullying. I made this one. And Anam from our team made this one. We have made a lot of posters, and all of our Bachcho Ke Duniya team has made it with us. So they will get to show you what they've created. And this is my banner. This is mine. I'm Anam. Kindness means treating others the way they want to be treated. Hi, I am Daniel. Sometimes bullies are feeling sad and angry. They take out. Hi, I'm Zara Hassan, and I hate bullying so much, and I love kindness too much than everything. Wow, Zara! It's important to be a good friend and support each other, especially when someone is being bullied. Wow! Now, let's hear a story about how we stopped a bully at our school. Hello! Are you being Nerds are good. Nerds are people who study. You're Dumbo. You're Dumbo. You're Dumbo. What's a Dumbo? We believe in kindness and treating others with respect. Everyone feels safe and inspired. Can you let me know about bullying? Okay. Bullying is a very bad thing, and many people get hurt by it every day. That's why we made the Kindness Club to stop bullying. Smart. How can we stop bullying? Happy. We can stop bullying by telling them stop. Please, I won't get hurt. Or else I'm going to tell your teacher. I won't tell your parents. I'm going to do it. You're going to be in trouble. And I don't want to bully, so that's why I'm not going to try and be mean. Dani, do you like bullying or do you hate bullying? I hate bullying. And why do you hate bullying? Because it's not nice. And why isn't it nice? Because you're bullying people and you're hitting people. Okay, that's good. Thank you. Guys, after Kindness Club, we will all play together with no fighting. And this is Zara, and she's swimming right now. And after it will be our turn. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Hi guys, I hope you guys enjoyed our Kindness Club. We worked very hard on it. And if you guys want to be a part of it, then you guys should vote and you guys should type your name in on the new video. If you want, we could contact you and tell you you guys could come or not. Yes. But mostly you guys could come because we have a lot of space. Yes. Yes. Yeah. Yes. 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 When you see someone alone, reach out. Don't let them feel unknown. A simple smile, a friendly wave can make their day and help them be brave. Be your friends, be kind and true. Show the world what you can do. Spread the love and you will see how wonderful our world can be. If someone's sad or feeling down, don't pass by with a frown. Say a word, give a hug. You'll be like their kindness bug.
and true. Show the world what you can do. Spread the love and you will see how wonderful our world can be. When you see someone alone, reach out, don't let them feel unknown. A simple smile, a friendly wave can make their day and help them be brave. Be a friend, be kind and true. Show the world what you can do. Spread love and you will see how wonderful our world can be. Someone sad or feeling down, don't pass by with a frown. Say a word, give a hug, you'll be like their kindness bug. Be a friend, be kind and true. Show the world what you can do. Spread the love and you will see how wonderful our world can be. और फिर आप सुनेंगे सॉन्ग जिसे मैंने लिखा है, डॉक्टर अली नकवी साहब ने इसका म्यूज़िक दिया है, और ज़हूर अहमद साहब ने और फरियाद रज़ा ने जो है इसे कंपोज किया। आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा सॉन्ग है। साथियों साथियों साथियों, हम प्यार के सागर, हम प्यार के सागर, मोहब्बत की सफीने, अमन के कासे, खुशियों के खुशियों के ख्वाबों के ताजदार, ख्वाबों के ताजदार, साथियों साथियों साथियों, हम प्यार के सागर, प्यार की बूंदें दिलों में बसाए, प्यार की बूंदें दिलों में बसाए, नफरत की आंधियों को मिटाए, हाथों में पकड़ कर हाथों में पकड़ कर प्यार के साथी और अभ्यास, प्यार के साथी और अभ्यास। मेहरबानी के किस्से सुनाए, किसी का गम मिसाल पुराए, किसी का गम मिसाल पुराए, इस जग के हम सारे इस जग के हम सारे कहीं न हो जाए कोई भूल, कहीं न हो जाए कोई भूल। खुशबू की हो जन्नत की
जन्नत के नजारे खुशियों से चेहरे सजाए खुशियों से चेहरे सजाए रंगों से ये जहां बरसाए रंगों से ये जहां बरसाए जिंदगी है मुस्कान जिंदगी है मुस्कान दुख डरना हो इसका प्यार दुख डरना हो इसका प्यार साथियों 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 हम प्यार के साथियों हम प्यार के साथियों प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, हम ब्रेक पे जा रहे हैं और अभी ब्रेक से वापस आते हैं। प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और हम अपने प्रोग्राम को जारी रखते हैं। प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आज हमारे शो में इंतहाई खूबसूरत मेहमान मौजूद हैं। हमारे शो की पहली गेस्ट बहुत ही प्यारी पर्सनैलिटी, बहुत प्यार करने वाली, इज़्ज़त देने वाली, इज़्ज़त करने वाली और मीठी ज़ुबान बोलने वाली, बहुत मीठा बोलती हैं, बहुत मीठी गुफ्तगू करती हैं कि जो दिलों में उतर जाती है, और वो हैं समीना अहमद साहबा। समीना का ताल्लुक़ जो है बड़ा गहरा ताल्लुक़ है इसका टीवी रेडियो के साथ। इन्होंने जितनी मेहनत और लगन के साथ अपना नाम बनाया, एक मुनफरिद मुकाम है। आप सोच नहीं सकते कि हर बंदे को गाइड करना, आगे चलना बड़ी हिम्मत की बात है। और समीना ने बड़ी हिम्मत की और उसने सारी ज़िंदगी अपनी जो है इसी काम के लिए ख़त्म कर दी। और साल साल की इस मेहनत के बावजूद भी मैंने देखा समीना के अंदर सच्चाई थी, मोहब्बत थी, हमदर्दी थी, इंसानियत थी, क्योंकि ये इंसानियत के असूलों को लेकर चलने वाला इंसान है। और आज का शो क्योंकि हमारा बड़ा ही टची किस्म का शो था, बुलिंग के ऊपर, तशद्दुद के ऊपर, और उसकी काइंडनेस का हमने कंसेप्ट देना था बच्चों को, तो मैंने समीना को रिक्वेस्ट की कि समीना आप हमारे इस प्रोग्राम में आ जाएं और आकर हमारे बच्चों को कुछ बताएं भी और कुछ सुनाएं भी। तो समीना मैं आपकी और मेरे बच्चों की दुनिया की टीम आपकी बहुत शुक्रगुजार है कि आप हमारे शो में तशरीफ़ लाई, और हमें बहुत अच्छा लगेगा जब आपकी बातें हम सुनेंगे, और यकीनन पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा, और जब आप सुना के गा के सुनाएंगे तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा समीना। और अल्लामा इकबाल ने आपके लिए कहा था, ना तू ज़मीन के लिए ना आसमान के लिए, ना तू ज़मीन के लिए ना आसमान के लिए, ये जहाँ है तो नहीं जहाँ के लिए। इसके बाद हमारी दूसरी गेस्ट बड़ी प्यारी पर्सनैलिटी, बहुत प्यार करने वाली, बहुत ही अच्छी लविंग नेचर की बेटी से कहती हूँ कि बेटियाँ बेटियाँ होती हैं, ये दोनों बेटियाँ बन के आई हैं। तो वो है हमारी हिना नवीद। हिना का ताल्लुक़ एक्चुअली पाकिस्तान से था, लेकिन छोटी उम्र में ही ये वैनकूवर में आ गई। वैनकूवर में इन्होंने काफ़ी अरसा गुजारा, और उसके बाद जो उनको शायद एंटीरियो बहुत पसंद आ गया, शायद मेरे साथ मिलना था, तो ये एंटीरियो आ गए। हिना ने जो है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन की हुई है, उसी के हवाले के साथ वो काम करती हैं, लेकिन इसने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जिसमें इसे बताया कि किस तरह मेहनत के असूलों के साथ चलकर हम काइंडनेस के स्टेप को उठा सकते हैं।
یہ بہت بڑی چیز ہے کہ انسان محنت کے ساتھ آگے بڑھے. اس کی سافٹنیس، اس کا بات کرنے کا انداز، اس کا سلجھا ہوا طریقہ کار جو ہے وہ ہمیں بتائے گا کہ کس طرح کائنڈنیس کے اسٹیپس کو ہم لے کے چلتی ہیں. کس طرح ہم کسی کے ساتھ اگر اونچا بولتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، جب دھیما بولتے ہیں تو پیارا لگتا ہے، کافی دیر تک اچھا لگتا ہے. اور ایک اور بات ہے کہ اس کے خیالات اور تجربات کا جب سنیں گے کہ اس نے یہاں کی ایجوکیشن سے کیا سیکھا اپنے دوران جب وہ پڑھ رہی تھی، تو اب ہمیں اچھا لگے گا اس کی باتیں سن کے. ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ حنا ہمارے بہت ہی محترم، بہت ہی پیارے حضور صاحب جو ہیں، جو ہمارے پروگرام کی ویڈیوز کو ایک مدت سے بنا رہے ہیں اور اتنا محبت کے ساتھ، اتنا والنٹری جو کام میرے ساتھ کر رہی ہیں کہ میں ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتی. اور یہ ان کی بیٹی بھی ہے، اور یقیناً جس باپ کی بیٹی ہے اس نے وہیں سے وہ کچھ سیکھا ہوتا ہے جو بچہ اپنے گھر کے ماحول سے سیکھتا ہے. انہوں نے بہت ہر چیز کو، میری ہر چیز کو بڑی خوشی کے ساتھ کیا. جتنی دفعہ بھی میں نے، میرا خیال ہے کہ ہم یہ پروگرام کو 4 سال ختم ہونے والے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں، اور کافی سالوں سے وہ میرے ساتھ ایسے ہی جڑے ہوئے ہیں، بڑی محبت کے ساتھ، بہت عزت کے ساتھ، اور وہ ایسے اس نیکی کے کام میں میرے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں. یہ بھی جڑے ہوئے ہیں اور ڈاکٹر علی نقوی صاحب بھی جڑے ہوئے ہیں. یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ وہ لوگ جو کام کرتے ہیں، اور سمینہ تو ہمیشہ ہی ساتھ ہوتی ہے، میرے ساتھ ہے. تو میں تھینک فل ہوں ان کی بھی اس چیز میں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ دیا. اور آج ہم دیکھیں گے کہ آج ہمارے ساتھ حنا نوید جو ہے وہ کیا بات کرتی ہے. تو یقیناً آپ کو حنا کی باتیں بہت اچھی لگیں گی، بہت ہی نالجیبل باتیں ہوں گی، کیونکہ ایکسپیرینس جو ہے وہ انسان کو بہت کچھ دے دیتا ہے. اور حنا، آپ کو میری بچوں کی دنیا کی ٹیم اور میں خوش آمدید کرتے ہیں اپنے پروگرام میں علامہ اقبال کے اس شعر کے ساتھ کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. ایسے بچے بھی بڑی مشکل سے پیدا ہوتے ہیں، دنیا میں آتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے تیسری گیسٹ، بہت ہی پیاری ہستی، بہت پیار کرنے والی، بڑی معصوم سی بچی، بہت پیاری بچی، اور وہ ہے علینا. علینا کو یہاں آئے ہوئے کو بہت ہی، میرے خیال 2 ویک ہوئے ہیں، 3 ویک ہوئے ہیں کہ 1 مہینہ ہوا ہے، بہت تھوڑا عرصہ ہوا یہاں پہ آئی ہوئی. علینا جو ہے وہ پاکستان سے کینیڈا یہاں پہ دلہن بن کے آئی، سمجھے. لیکن شی از ویری نائس پرسن، کیونکہ اس نے اس کو میں نے اس لیے اپنے شو میں بلایا کہ اس نے کرمینالوجی میں MSc وہاں سے کی ہوئی ہے. ماشاء اللہ اس کا بڑا ایکسپیرینس ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ علینا کو کہ اس کی اسٹڈی جو ہے یہ میں بہت نالج دے گی کہ جو اس نے پڑھ کے وہاں سے آئی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو پاکستان سے بچے پڑھ کے آتے ہیں وہ بڑے جینیس ہوتے ہیں، بڑے ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، ان کو بڑا نالج ہوتا ہے ہر چیز کے اندر. اور میں نے بالکل، میں صحیح بتاتی ہوں، کیونکہ وہ جس طریقے سے وہاں پڑھائی ہوتی ہے وہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوتی. اور ہمیں علینا جو ہے وہ آج بتائے گی کہ کس طرح سے انسانوں کے درمیان میں جو اختلافات جو ہوتے ہیں وہ ان کو کس طرح سالو کیا جاتا ہے، کس طرح پازیٹیو بیہیویئر کے تھرو، کس طرح ان کے ساتھ ہمدردی کے تھرو. یہ ان کی ایجوکیشن آج ہمیں بتائے گی کہ کس طریقے سے ہم اس چیز کو کور اپ کر سکیں گے، اور کس طرح ہم چھوٹے چھوٹے کائنڈنیس کے کام جو ہیں ہمارے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ، ارد گرد کے ماحول کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں. تو کتنی طاقتور انسان بن جاتا ہے جب وہ مؤثر طریقے کے ساتھ کسی کے ساتھ کائنڈنیس ہوتے ہیں. لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اس کو ریگارڈ دیتے ہیں، اور کوئی انسان جو ہے اس کو منہ تو نہیں بھلا پاتا ایسے انسانوں کو. تو علینا میری بچوں کی دنیا کی ٹیم، اور میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں آنے کے لیے. اور علامہ اقبال کے اس شعر کے ساتھ کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو اب چلتے ہیں، ہمارے اتنے ٹیلنٹڈ لوگ آج موجود ہیں تو ہم اپنے پروگرام کی طرف چلتے ہیں. آج ہمارا پہلا کویسچن سمینا کے ساتھ ہی ہوگا. مجھ سے سمینا تو گرو سے پہلا کویسچن تو گرو سے کرنا چاہیے. سمینا، میرا آپ سے پہلا کویسچن ہے جی کہ بچپن میں بچے جو ہیں گھر کی انوائرمنٹ میں اپنے پیرنٹس کے سامنے جب کہ بولنگ کا یا تشدد کا یا آپس میں مار پیٹ کا جو کنسیپٹ آتا ہے، تو ماں باپ جو ہے وہ کیا بیہیویئر کس طریقے سے کریں کہ بچے کا یہ بچہ جو ہے مینٹین ہو سکے ان سے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو خالدہ آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ حکم دیتی ہیں تو میں پلکیں نیچے جھکا کے آپ کی طرف آ جاتی ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے.
آپ بڑی خوبی کے ساتھ پروگرام کو نبھا رہی ہیں اور ماشاءاللہ 4 سال ہونے لگے. آپ کو بہت بہت مبارکباد. تھینک یو اور سر. میرا خیال ہے اجمل بھائی کا بھی اس میں بہت زیادہ حصہ کریڈٹ گوز ٹو ہم ٹو. صحیح بات ہے اب کیونکہ یہ میری بیسٹ ہاں ہوگی. بالکل بالکل سے بات. میں نے بھی جو ریڈیو ٹیلی ویژن کیا یا جب میں نے ایونٹ یہاں پہ آرگنائز کیے, میں نے جتنے سال بھی کیا یہ سب اپنے ہسبینڈ کی ہی وجہ سے کیا. ان کی سپورٹ نہیں ہوتی تو میں نہیں کرتی. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. سب سے پہلے یہ جو بلنگ کا سلسلہ ہے, اس کو بلنگ کہا جاتا ہے, یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت گہرا سبجیکٹ ہے. بالکل یہ کوئی ایسے کوئی بات نہیں کہ ہم سطحی قسم کی کوئی بات کر کے یا کچھ بتا کے ہم کہیں گے کہ ہم نے اس کا گھر جو ہے وہ پورا کر دیا ہے. بالکل یہ بات نہیں ہے. سب سے پہلے دیکھیں ماں باپ کی جہاں پہ ذمہ داری آتی ہے, میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ اسکول میں رہتے ہوئے ٹیچرز کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز پہ توجہ دیں. بہت کیونکہ ہمارے بچے 7 سے 8 گھنٹے تک اسکولس میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے اور ٹیچرز کی بھی ذمہ داری کہ اس طرف توجہ دیں. اور میرا خیال ہے اپنے بچوں میں کانفیڈنس بھی دینا چاہیے بچوں کو. بچوں میں یہ جھجک نہیں ہونی چاہیے کہ جی میں یہ بات کروں گا تو میری امی اور ڈیڈی جو ہے اس کو اپریشیٹ کریں گے, میں یہ بات کروں گا یا کروں گی تو میری ممی اور ڈیڈی مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. اس لیے بچوں کے ساتھ یہ اوپن جو کانسیپٹ ہے نا, یہ ریلیشن شپ کا, یہ ہونا چاہیے کہ بچہ ہر بات آ کے آپ کو بتائے کہ آج اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. آج تک میری بیٹی سب سے چھوٹی یہ بھی بتائے گی کہ میں اتنی دیر تک کھڑی رہی, پھر وہ ایک گاڑی چاہ رہی تھی تو وہ یہ ہوا. ایک جب تک وہ بات نہیں بتا دیتی اس کے دل کو تسلی نہیں پڑتی. تو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میری بیٹی بلنگ سے نہیں گزری, میری بیٹی بھی گزری. میں نام نہیں لوں گی کون سی کمیونٹی کے تھے, تو وہ تھیں تو وہ اس کو بہت تنگ کرتی تھی. ایسا ہوا کہ ایک دن وہ گھر آئی تو اس کے یہاں پہ نا نشان تھا. تو میں نے اس کی ایک سہیلی بھی ساتھ میں تھی, میں نے کہا یہ کیا ہوا آپ کے ادھر. وہ میرا شی واز ان 6-7 گریڈ. نہیں وہ میں نا سوئنگ میں تھی تو سوئنگ سے میں گر گئی. تو میں نے کہا اچھا گر گئی. میں نے کہا اچھا بیٹا بیٹھو بیٹھو. تو وہ جب واش روم میں گئی تو اس کی سہیلی میرے پاس ہی کہتی آنٹی روما, ہم روما اس کو پیار سے کہتے ہیں, آنٹی روما آپ کو غلط بتا رہی ہے. تو میں نے کہا کیا کہا. کہہ رہی کہ یہ واش روم میں گئی تو لڑکیوں نے 5-6 لڑکیوں نے گھیر کے اس کو مارا, کیونکہ ذرا ایکٹیو جو ہوتے ہیں نا بچے ان سے بھی چڑھنے لگ جاتے ہیں. تو میں نے یہ نہیں کہا اچھا چپ کر جاؤ. میں نے اس کو پکڑا, سب سے پہلے میں لے کے ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر کے پاس لے کے میں سیدھا وہاں کی پولیس اسٹیشن گئی. میں نے رپورٹ درج کروائی. انہوں نے کہا کہ آپ کیا ان کا اریسٹ چاہتی ہیں. میں نے کہا یس. ان کو انہوں نے اریسٹ کیا, بچیوں کو پورے اسکول کے سامنے ہتھ کڑی لگاتے ہیں, وہ لوگ ہتھ کڑی لگا کے لے کے گئی. لیکن اس سے کیا ہوا, میری بچی کو حوصلہ ملا کہ نہیں اگر میرے ساتھ کبھی ایسا ہوگا تو میں نے چھپانا نہیں, میری امی میرے ساتھ کھڑی ہے. تو یہ چیزیں ماں باپ کو بھی اور ٹیچرز کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے. یہ چیز اتنی حد تک بڑھ گئی ہے کہ بعض دفعہ بچوں کو میں نے خود سنا ہے کہ کتنے بچے جو ہیں اسکول جانا نہیں چاہتے. ہاں صحیح ہے, ڈرتے ہیں اسکول سے. اچھا ایک اور بات, یہی میں آپ کی بات کروں گی. آپ ماں باپ کو دیکھنا چاہیے کہ بچہ خاموش ہے, بہت زیادہ خاموش کیوں ہے, یا بہت زیادہ ہائپر کیوں ہے, بات کیوں کر رہا ہے, کھانا کیوں چھوڑ رہا ہے, اکیلے کیوں رہ رہا ہے, اسکول جانے سے کیوں گھبرا رہا ہے, بات کرتے ہوئے کیوں وہ گھبرا رہا ہے, جلدی پہلے نہیں روتا تھا اب وہ کیوں بات پہ رونے لگ گیا ہے. یہ تمام چیزیں ماں باپ کو دیکھنی چاہیے. اور بچے کے ساتھ وہی بات آ جاتی ہے کہ بچے کے ساتھ ایسے تعلقات ہوں کہ بچہ آپ کو ہر بات بتائے. اور اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بچے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو پیرنٹس کو they have to take an action. میرا دوسرا سوال جو ہے وہ ہینا کے ساتھ ہے. دوسروں کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ رہنے کی کیا اہمیت ہے؟ آئی تھنک پہلی بات کنٹینیو کرتی ہوں ان سے کہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں نا وہ پہلے انیشیٹ کرتے ہیں گھر میں. گھر کی انوائرمنٹ اگر اچھی ہو تو آگے بھی انوائرمنٹ آپ کریٹ کرتے ہیں خود ہی. تو میرے پاپا بھی مجھے چھوٹے جب ہوتے تھے تب بھی سکھاتے تھے کہ جب بھی جاؤ باہر تو لوگوں سے کائنڈ بنو. کائنڈ ڈفرینٹ ویز کے اندر ہوتا ہے. بے شک اسمائل کر دو, اگر کوئی اکیلا بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ جا کے بیٹھ جاؤ, اس سے باتیں کرو. تو میں بھی جب ہائی اسکول میں تھی, یونیورسٹی میں تھی, نیو لوگ آتے تھے, بچے آتے تھے, تو میں کہتی تھی اکیلے بیٹھے ہوئے میں جا کے بیٹھتی ہوں. تو اس طرح میں نے فرینڈ شپس کریٹ کی ہیں.
اپنی پرسنالٹی کو لے کے، اپنی یہ کائنڈنس کو لے کے اپنی کور ویلیوز کے اندر رکھا ہے. اور اگر کور ویلیو کے اندر رکھے نا تو جتنا کائنڈ بنیں گے آگے اتنے لوگ آپ کو ملیں گے جو کائنڈ ہوں گے واپس. بالکل. تو آئی وڈ سے کہ یہ اسمال اسٹیپس لے کے نا، چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لے کے ایگزامپل سیٹ کریں دوسرے لوگوں کے لیے. باہر جائیں. فار ایگزامپل اگلے دن میں گروسری اسٹور گئی ہوئی تھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، تو وہاں ایک اولڈر کپل تھے، تو وہ اتنا بڑا باکس تھا مائکرو ویو والا، وہ اٹھا رہے تھے. ان کی اتنی مشکل ہو رہی تھی ٹرالی میں رکھنے کے لیے، تو میں اٹھا نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ میرے لیے بھی ہیوی ہوگا. تو پھر میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا، میں نے کہا وہ دیکھیں وہ کر رہے، وہ ٹرالی میں رکھ رہے ہیں، ان کو اسٹرگل کر رہے ہیں، تو آپ جا کے ان کو ہیلپ کر دیں. تو دیٹ اسمال ایکٹ آف کائنڈنس گوز اے لانگ وے. بالکل صحیح. تو وہ کبھی بھولیں گے نہیں کہ کس بچے نے میری ہیلپ کی. جی تو اگر آپ اس کو رکھ لینا ایوری ڈے لائف اسٹائل، تو آپ کی لائف ہی چینج ہو جائے گی، دوسروں کی لائف بھی چینج ہوگی، آپ کے اندر بھی کانفیڈینس آئے گا، لوگوں کے اندر خوشی دیکھیں گے، آپ بھی اپنا موڈ چینج کر لیں گے. بالکل صحیح. اب لینا کے ساتھ میرا اگلا کویشچن ہے کہ لینا کسی بچے کے سامنے اگر کوئی دوسرا بچہ بولنگ کر رہا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے بلنگ ہر کسی کے لیے بری ہے، کوئی اسپیسیفک پرسن نہیں ہے، اسٹوڈنٹ بڑا چھوٹا نہیں، سب کے لیے بلنگ بہت بری چیز ہے. اگر کسی کے سامنے، کسی بچے کے سامنے بلنگ ہو رہی ہے، اس کو سب سے پہلے اپنے پیرنٹس سے بات کرنی چاہیے. اگر اسکول میں بلنگ ہو رہی ہے اس کو اپنے پرنسپل سے بات کرنی چاہیے، ٹیچر سے بات کرنی چاہیے جن پہ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں. بچے بہت ڈرتے ہیں، وہ اپنے فرینڈس کو سب کچھ بتاتے ہیں، ان کو چاہیے وہ اپنے فرینڈ سے کمیونیکیٹ کریں، پھر ان کے فرینڈس ٹیچرس کو بتاتے ہیں، اسی طرح آگے بڑھتے ہیں. اور بلنگ اگر دیکھتا ہے کوئی بچہ، وہ ہمیں جا جس کے ساتھ بلنگ ہو رہی ہوتی ہے، جو بلی ہو رہا ہوتا ہے، اس کے پاس جانا چاہیے، اس سے فرینڈ شپ کرنی چاہیے، کیونکہ فرینڈ شپ ایک ہیوج ڈفرینس کریٹ کرتی ہے. جو بچے پریشان ہوتے ہیں، گھبراتے ہیں، اگر فار ایگزامپل میں کسی کو دیکھتی ہوں کہ بچہ بلی ہو رہا ہے تو میں جا کے اسے فرینڈ شپ کرتی ہوں، وہ ایزی ہو جائے گا. کیونکہ جو بچے بہت گھبراتے ہیں اس کے بعد ان کا جو کانفیڈینس ہوتا ہے وہ بوسٹ اپ نہیں ہو پاتا بلنگ کے بعد. تو فرینڈ شپ بہت ہیوج ڈفرینس کریٹ کرتی ہے بلنگ میں. اینڈ بہت خوب. سمینا آپ کے ساتھ ہے کہ آپ ہمارے بچوں کو کچھ گا کے سنائیں تاکہ ان کو صحیح رہنمائی ملے. انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا بیفور آئی اسٹارٹ سنگنگ، اب میں یہ کہوں گی کہ یہ تو ہم کر رہے ہیں بات کہ جو بلی ہو رہے ہیں، لیکن بلی بنتا کیسے ہے، اس کو کیسے بننے سے روکنا ہے، وہ ہمارے آگے اسٹیپ آئیں گے نا یہ بچے. چلیں اس کو بعد چلیں. آپ کو کیا سنا، حکم کریں کوئی اچھا سا سنائے کہ بچے جو ہیں وہ نیکی کی راہ کو پکڑتے رہے. اچھا آپ نے علامہ اقبال صاحب کے چند اشعار سنائے، تو انہی کی ایک بہت ہی پیاری نظم ہے جو کہ ہم نے بچپن میں سنی اور آج کے بچے اور آنے والے بچے بھی سنتے رہیں گے. اس کو میں کوشش کرتی ہوں اس کو حق ادا کروں. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، میرے اللہ میرے اللہ
برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ سمینا اگر علامہ اقبال زندہ ہوتے اور ان کو سننے کا موقع ہوتا تو پتہ نہیں وہ کتنی تمہاری تعریفیں کرتے کہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت۔ اور ہم چلتے ہیں حنا کے پاس۔ حنا، کیسے بولی کی ہیلپ کر سکتے ہیں کہ وہ اس کی یہ عادت جو ہے وہ ختم ہو سکے؟ سو بلی کو ایکچولی ہیلپ کرنا طریقہ یہ ہوگا کہ فرسٹ آف آل پیرنٹس کو اسٹارٹ کرنا ہے کہ اس کی نا ڈسٹریکٹ کریں، اس کی فائنڈ کریں کہ اس کی لائکس کیا ہوتی ہیں، تو اس کو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے اندر ڈالیں کہ وہ اس کا فوکس چینج ہو جائے۔ مے بی وہ اس کو جو چیز ملنی چاہیے وہ مل نہیں رہی، کیونکہ لوگ بچے جو ہوتے ہیں نا جب کمی فیل کرتے ہیں وہ جا کے نا ریلیز کر دیتے ہیں اسکولوں میں، تو ان کو جب وہ کمی مل رہی ہو گھر تو اور ایجوکیشن صحیح مل رہی ہو، ماں باپ سکھا رہے ہوں کہ اچھا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، تو جب اسکول جائیں گے تو ان کی پرسنالٹی وہ بلڈ ہو جائے گی اور وہ ایبل کریں گے دوسرے بولیز کو پریونٹ کرنے میں۔ تو آئی تھنک میجر کانسیپٹ از دس بولنگ از اے سیریس میٹر، اور جب تک ان بچوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے، جب تک ان کو ڈسٹریکٹ نہیں کریں گے، جب تک ان کو بتائیں گے نہیں کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، اور جب وہ اسکول میں جائیں گے وہ اپنی ہیبٹس چینج کریں گے، دوسرے لوگوں سے فرینڈشپ کریں گے، دوسرے ٹیچر سے باتیں کریں گے، تب تک وہ بلی چینج نہیں ہو سکتا۔ سو بالکل صحیح ہے، کیونکہ ہمیں انوائرمنٹ جو ہے وہ ایسی دینی ہے کہ بچہ جو ہے اس کو اچھی اور برے کا جو ہے وہ پتہ ہو سکے کہ کس طرح اس نے اپنے آپ کو کرنا ہے۔ اگلا کویشچن ہمارا جو ہے وہ الینا آپ کے ساتھ ہے کہ کائنڈنیس کے کون سے طریقے ہم ہوں کہ ہر روز بچوں کو دیں کہ وہ جو اس کو شو ہو رہے ہوں لیکن وہ پتہ نہ چلے اس کو۔ کائنڈنیس کے ڈفرینٹ میتھڈز ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم آج کل یہ بہت ان نہیں ہے لیکن پہلے ہوتا تھا، جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے تھے، وہاں پہ پیرنٹس بچوں کو ڈانٹ دیتے تھے سب کے سامنے، بچے وہ بہت باتیں فیل کرتے ہیں، پیرنٹس کو بچوں کو سمجھانا چاہیے الگ سے، ان کو سب کے سامنے نہیں ڈانٹنا چاہیے کیونکہ بچوں کا کانفیڈینس وہ بہت لو ہو جاتا ہے، وہ نہیں بلڈ کر سکتے۔ دوسرا کہ اگر بچہ آپ سے کوئی بات شیئر کر رہا ہے، وہ آپ کو اپنے تھاٹس بتا رہا ہے، آپ کو اس کو کمپلیمنٹ کرنا چاہیے، اس کو اسمائل کرنا چاہیے تاکہ وہ آگے جا کے آپ سے اپنی ہر بات شیئر کرے۔ کائنڈنیس سوری کائنڈنیس کے کون سے طریقے ہم روزمرہ زندگی میں بچوں کو شو کرا سکتے ہیں الینا؟ کائنڈنیس ڈفرینس بہت کریٹ کرتی ہے، ہیوج ڈفرینس کریٹ کرتی ہے ڈیلی لائف میں۔ فار ایگزامپل ہم کسی کو کمپلیمنٹ کر سکتے ہیں، ان کا سیلف اسٹیم سیلف کانفیڈینس بوسٹ اپ ہوتا ہے۔ ہم کسی سے اگر ہم بات کر رہے ہیں ہم ان کو اسمائل پاس کریں، کائنڈنیس میں آتا ہے یہ۔ ہم بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، فوڈ ڈونیشن ہو سکتی ہے، اینڈ کسی سے اگر ہم بات کر رہے ہیں ایسے پلیز اینڈ تھینک یو، یہ ہمیں انوالو کرنا چاہیے اپنی لائف میں، بچوں کو بھی ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ جو کچھ ہم کر کے دکھائیں گے وہی بچہ کرے گا نا، ہم نے پریکٹیکلی جو چیز کر رہے ہیں جی۔ اور بچوں کے ساتھ ایکسٹرا پولائٹ ہونا چاہیے تاکہ بچوں کو فیل نہ ہو کہ پیرنٹس یا پھر ان کے سراؤنڈنگ ان سے پیار نہیں کرتے، کیونکہ اگر ہم بچوں سے غصے سے بات کرتے ہیں بچے فیل کرتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس ہم سے پیار نہیں کرتے، اور وہ آن دی ادر ہینڈ جوائنٹ فیملی سسٹم میں وہ دیکھتے ہیں کہ دوسروں کے پیرنٹس ہیں وہ ان سے بہت پیار سے بات کرتے ہیں، تو ان کے اندر سے یہ ڈر نکالنے کے لیے ان سے پولائٹ ہونے چاہیے، پیار سے بات کرنی چاہیے۔ بے شک، بہت تھینک یو۔ اس کے بعد سمینا آج بات کرنا چاہتی تھی بولنگ پہ، پہلے تھوڑا سا کرنے کے بعد پھر آپ کا سانگ آئے گا۔ جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہم یہ تو بات کر رہے ہیں اور ہم سبھی کرتے ہیں کہ بلنگ ہو رہی ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بلی کریٹ کیسے ہوتا ہے، اس کو روکنا چاہیے تاکہ ہم اس سٹیج پر جو پہنچتے ہیں کہ بلنگ ہو رہی ہے وہ اس سے پہلے ہونا چاہیے کہ بلی کوئی کیوں بنے، کیوں کرے۔ میں نے آپ جب پروگرام دیکھیں گے نا سارا، تو اس کا جو پہلا
पोर्शन मैंने सारा जी क्लियर कर दिया है। उसमें क्या होता है, हाँ मैं जी। ये समझती हूँ, थोड़ा सा मैं अपने 2 जी, सेंट्स इसमें डालना चाहूँगी कि जब 2 बहन भाई छोटे छोटे होते हैं, भाई भाई होते हैं, वो एक खिलौने से खेल रहे होते हैं, तो अम्मी कहती है कि कोई बात नहीं, वो छोटा है ना उसको दे दो, या कोई बात नहीं वो बड़ा है ना मैं आपको दूसरा दे देती हूँ तुम उसको दे दो। मेरा ख्याल है ये बुनियाद होती है उसको बनाने की। मेरा ख्याल है कि हम ना चाहते हुए ये उसमें ये चीज़ डाल रहे होते हैं कि जो मैंने कह दिया, जो मैंने पसंद किया, जो मैं चाह रहा हूँ मुझे मिलना चाहिए। मेरा ख्याल है बचपन से ही, छोटे होते ही से हमारा गलत ये स्टेप करना चाहिए। हाँ, ये स्टेप ही गलत है ना। हाँ, अब बिल्कुल से। जिसके नाम की चीज आप उसी को ही दें, जब वो हम उसी की चीज को दूसरे को दे देंगे, दूसरे बच्चे को देंगे तो ऑटोमेटिकली गुस्सा जिस तरह चढ़ेगा। मैं आपको तो मेरे बच्चे 2 बच्चे मेरे 1 साल के गैप से हुए, मेरे 4 बच्चे, तो उस टाइम बैठ गए, तो मेरे ये होता था कि मैं ऐसे करती थी कि मुझे पता था कि एक बच्चा जो नया बच्चा आया, जो पहले का बच्चा है, उसमें थोड़ी सी खींचातानी होगी, तो मैं एक को चीज़ देकर और कहती थी चलो भाई को या बहन को दो, खुद अपने हाथों से दो। तो ये क्या होता है, उससे प्यार मोहब्बत भी बढ़ता है, उनको ये भी पता चलता है कि शेयरिंग क्या होती है, उनको ये भी होती है कि हाँ जो मेरे पास चीज़ है उसको मैंने किसी को देना है, और जो प्यार करो, ये छोटी छोटी बातें हमें तवज्जो देनी, ताकि हम ये कहें ना कि बुलिंग हो रही है, हम ये कहें नहीं, हम किसी को बुली नहीं बना रहे, ना चाहते हुए भी। हिना के साथ मेरा क्वेश्चन है, हिना बुलिंग को रोकने का क्या तरीका हो सकता है? बुलिंग, जब भी मैंने ऑनलाइन सर्च की है ना बुलिंग के बारे में, वो हमेशा स्कूल्स के अंदर होते हैं, यंग स्टूडेंट्स के अंदर होता है। तो उसका तरीका यही होगा, अगेन हम बातें कर रहे हैं एजुकेशन, पेरेंट्स से जो भी आपने कहा शेयरिंग, एक खिलौना किसी को उसको दो कि फिर वो आगे दें। तो टू प्रिवेंट बुलिंग यू हैव अ लॉट ऑफ मेथड्स। पहली बात तो ये है टीचर से बात करें। स्कूल के अंदर अगर ये कॉमन बन रहा है कि एक दूसरे की फाइट्स हो रही हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, रूट कॉज क्या है वो ढूंढे पहले। अगेन अगर बुली कर रहा है उसको स्टैंड अप करें। अगेन स्कूल के अंदर फ्रेंड्स बनाएं, वो इकट्ठे मिल के देख रहे हैं कि अगर ये कोई बुली कर रहा है उसके अगेंस्ट जाएं, उसको समझाएं कि नहीं ये गलत बात है। कभी कभी काम ये करते हैं मेथड्स, लेटर्स भी लिख सकते हैं बुली को कि ये जो तुम कर रहे हो ये मुझे इस तरह अफेक्ट कर रहा है। स्वीट। ये अगेन मेथड्स हैं छोटे, पता नहीं आज बड़े खूबसूरत लेटर है, ये हुआ करते हैं जी और ये आमतौर पे हर बुली का होता है कि अगर आप ये छोटी सी इस बात से में लेके होते हैं कि हमारे मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, आपस में उनको अगर एक दूसरे की बात बुरी लगेगी ना तो वो क्या करते हैं कि लेटर लिखते हैं तो उसके दरवाजे उसके रूम के दरवाजे के बाहर लगाते हैं, सॉरी। ये आई मीन स्वीट मैसेज होता है, शायद बुली को लग जाए, असर हो जाए। अपनी गलत बात को मतलब एक्सेप्ट करने के बाद फिर सॉरी करना इज द यू नो। अच्छा पता है कनाडा में हर 5 में से 1 बच्चा बुली होता है। हाँ। और यहाँ पे हेल्पलाइन भी है। आप माँ बाप को चाहिए, अल्लाह ना करे कुछ ज्यादा मामला बढ़ जाए या उसको हेल्प की जरूरत हो, काउंसलिंग की जरूरत हो, तो ऑनलाइन भी कॉल कर सकते हैं। 24/7 सर्विस मौजूद है। और इसके बाद अरीना आप हमें बताएंगी कि बुलिंग के खिलाफ खड़े होने की क्या अहमियत है, कैसे स्टैंड लेना हमने कि हमने ये बुलिंग होने नहीं देनी। बुलिंग के खिलाफ हमें स्टैंड लेना चाहिए। सबसे पहले कि कुछ लोग डर जाते हैं, वो कहते हैं कि अगर हम इनके खिलाफ कोई बात करेंगे या हम बताएंगे कि ये लोग बुली कर रहे हैं, ये बंदे कर रहे हैं, तो वो हमारे साथ भी बाद में बुली करें हमें, वो डराते हैं, बच्चे डर जाते हैं। बुली के अगेंस्ट हमें स्टैंड करना चाहिए, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट है, उसकी स्टडी बहुत अफेक्ट हो रही है, उसके वो ग्रेड्स नहीं ले रहा, वो क्लास में प्रेजेंट नहीं कर रहा अपने आप को, उसको चाहिए कि वो अपने टीचर से बात करे, अपने एडल्ट से बात करे, अपने पेरेंट्स से बात करे, स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन से बात करे। एंड बुली को ख़त्म करने के लिए हमें एजुकेट करना चाहिए। आजकल बुली होते हैं, फॉर एग्जांपल किसी का कलर पे बात हो जाती है, रिलीजन पे बात हो जाती है, कोई ट्रांसजेंडर है उन पे बात होती है। हमें एजुकेट करना चाहिए, जितनी हम एजुकेशन, फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा, हम सब अभी ये डिस्कशन कर रहे हैं
جتنی ہماری ایجوکیشن اسٹرانگ ہوگی ہم اتنا ہی آگے پازیٹیو ان کو بتا سکتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اینڈ جو ہے وہ کائنڈنیس پر آئے، جی کہ ہمارا لب و لہجہ، ہمارا بات کرنے کا انداز، ہم کس طرح لوگوں سے بات کریں، اگر ہمارا سافٹ ہوگا تو میرا خیال ہے کہ بہت بڑے بڑے دھماکے بھی کم ہو جائیں، جی ہے نا. اور اب ہم چلتے ہیں سمینا کے پاس. سمینا آپ ہمیں خوبصورت سا سانگ ہمارے بچوں کو سنا دیں. بس ایک چھوٹا سا ہی ہے، اور ماشاء اللہ خالدہ مجھے گائیڈ کرتی رہتی، کیونکہ میں بالکل، خالدہ نے کہا کہ سمینا ایک دو نغمے سنانے ہیں، تو میں نے کہا میں بالکل بلینک ہوگی، میں نے کہا مجھے تو تو ماشاء اللہ یہ آپ کو سب کو بتاؤں بڑی محنت ہے ان کے اس پروگرام کرنے میں، لکھ کے بھیجتی، فون کر کے بتاتی کہ سمینا یہ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. ایک ہے آئی تھنک ہم بھی اس وقت چھوٹے ہی تھے، شاید چھوٹے تھے نا ہم، کبھی تھے کبھی زمانے میں، ایک زمانہ تھا ہم چھوٹے تھے، اس میں تھا افشاں کا ایک بڑا پیارا گانا تھا، دوستی ایسا نہ تھا. ہاں چلے میں اس میں بہت خوبصورت. تمہارا تو ویسے ڈھنگ اتنا خوبصورت ہے یار، اتنا پیارا آپ نے پڑھا ہے وہ. نہیں تھینک یو سو مچ. میرا خیال ہے میں حق ادا کر پائی ہوں یا نہیں کر پائی مجھے نہیں معلوم. دوستی ایسا ناتا جو سونے سے بھی مہنگا، جو سونے سے بھی مہنگا. دوستی ایسا ناتا جو سونے سے بھی مہنگا، جو سونے سے بھی مہنگا. جہاں رہو مل کے رہو، جہاں رہو مل کے رہو، یہ کہیں بھول نہ جانا. دوستی ایسا ناتا جو سونے سے بھی مہنگا، جو سونے سے بھی مہنگا. اچھا لگا اپنا بچپنا یہ چھوٹے چھوٹے یاد آ گیا. بہت ہی پیارا یہ سانگ ہے، بڑے اس کے سدا بہار ہے اور یہ. اس کے لیرکس اتنے پیارے ہیں کہ باقی دلوں کو لگتے ہیں کہ یہ سچائی ہے، اس میں کائنڈنیس ہے. اور پیارے ناظرین اور پیارے بچہ، آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا؟ سب سے پہلے تو میں تھینک یو کہتی ہوں اپنے اتنے پیارے گیسٹ کا، سمینا کا، کہ سمینا تو ہمیشہ سے میرے ساتھ ہوتی ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے. اس کے بعد ہنا جو ہے، ہنا کا ہے، ہنا یہ لوگ پہلی دفعہ میں ان کو اسٹیپ نہیں تھینک یو سو مچ. ہنا کو بھی تھینک یو. آپ کو کیسا لگا ان کی باتیں؟ یقیناً آپ کو اچھی لگی ہوں گی، اور جو اچھی باتیں ہوتی ہیں نا ان کو ہم ضرور گائیڈ لائن اپنی بنائیں. یہی ہماری اس میں یہ نہیں ہوتا کہ کس نے کیا کہا، ہم یہ کہ کہا کیا، اس پر عمل کریں کہ جو کہنے والی بات ہے اس کے اوپر کریں. تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ، اور بہت شکریہ آپ سب کے آنے کا اور ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کا. ہم جا رہے ہیں بریک پر، اور ابھی بریک سے واپس آتے ہیں. پیارے ناظرین اور پیارے بچے، ہم بریک سے واپس آ گئے اور دیکھیں کہ آپ لوگ اپنی ویڈیوز، اور یقیناً آپ کو اپنی ویڈیوز بہت اچھی لگیں گی. Hello everyone, my name is Awar. When I do something, my sister disturbs me and I'll be aggressive. When I work on my colors and when I color, they always disturb me and make me mad. I can control my aggression by walking around and drinking some water and eating something. میرا نام ہے سویکا اور میں آپ کو آج بتاؤں گی کہ وائلیشن کیا ہوتی ہے. وائلیشن ایک لڑائی ہوتی ہے، ہمیں وائلیشن نہیں کرنی چاہیے، ہمیں صرف مل جل کر رہنا چاہیے. جسے اگر کسی کا جھگڑا ہو جائے اس کو ہم کو سائڈ کرنا چاہیے اور کبھی بھی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. پیارے ناظرین اور پیارے بچوں، آپ نے ہمارے گیسٹ کی بہت نالج ایبل باتیں سنی، یقیناً ہمارے لیے بہت مفید ہیں. لیکن جب ہم چائلڈ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو چائلڈ ڈیولپمنٹ کے ڈفرینٹ سٹیجز سے جب بچہ گزر آتا ہے اس وقت ہمیں اس کے پر دھیان دینا بہت ضروری ہے. اس پر کہتے ہیں نا، ماں کی کڑی نظر ہونی چاہیے اس وقت بچے کے پر کہ بچہ کوئی غلط تو نہیں سیکھ رہا ہے، بچہ کچھ غلط تو نہیں کر رہا. کیونکہ بچے کا پہلا گھر اور پہلی درسگاہ
ماں کی گود ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بچہ جو وہاں سے سیکھے گا، جو اپنے ماحول سے سیکھے گا، بچہ وہی کچھ لے کے جائے گا. اگر اونچے آواز سے بولیں گے وہ اونچا بولے گا، اگر غصہ کریں گے وہ غصے کا جواب غصے سے دے گا. تو اس کا مطلب یہ کہ پہلے تو ہمیں اپنی درسگاہ کو جو ہے وہ درست کرنا ہے بچوں کو نرم بیہیویئر کرنے کے لیے. وہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ پہلا سٹیپ جو ہے وہ اخلاقیات ہے کہ ہم بچوں کو اخلاقیات کی تربیت دیں، انہیں تعلیم دیں کہ بڑوں کا ادب کیسے کرنا ہے، محبت کیسے کرنی ہے، ان کو پیار کیسے دینا ہے، ان کی عزت کیسے کرنی ہے. یہ چیز جو ہے جب گھر والے لوگ کریں گے بچہ وہ چیز سیکھے گا. اس کے بعد بچے جو ہیں بات چیت کے انداز سے بڑی جلدی سیکھ جاتے ہیں. جیسے ہم بات کر رہے ہیں، اگر ہم اونچا بول رہے ہیں، چیخ کے چلا کے بول رہے ہیں، بچہ اس سے زیادہ چیخ چلا کے بولے گا. اگر ہم نرم بول رہے ہیں بچہ اسی طرح نرم بولے گا، کیونکہ جس طرح کی گھر کی انوائرمنٹ ہوگی بچہ وہی پہلی لرننگ اس کا اپنا گھر ہے جہاں سے اس نے سیکھا ہے. اس لیے ہمیں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم بات چیت جب کریں تو ہم بہت دھیمے لہجے میں بات کریں، سافٹ لہجے میں بات کریں، تاکہ بچہ جو ہے وہ اس چیز کو سیکھ سکے. اس کے بعد اگلا سٹیپ جو ہے وہ آتا ہے گھر کا ماحول، پھر اسکول اور پھر پلے میدان. اس وقت بھی ہمیں بچہ جو ہے وہ جس پلے میدان میں جا رہا ہے، جس ماحول میں جا رہا ہے، جس اسکول میں جا رہا ہے، اس کے پر بھی ہمیں آنکھیں بند نہیں کرنا، آنکھیں کھول کے رکھنا ہے کہ ہمارا بچہ کیا سیکھ رہا ہے، کیا چیز کر رہا ہے. اگر ہم اس طرح الرٹ رہیں گے تو میرا خیال ہے بہت سارے پرابلم سے ہم لوگ بچ جائیں گے. ایسے ہی جیسے کہ بالکل آپ دیکھیں کہ جب بچہ کو مووی دیکھ رہا ہے، اگر ہم یہ دیکھیں بچہ کچھ بھی نہیں کھا سکتا، اسے کیا پتا بیچارہ، وہ تو معصوم ہے، وہ کھولے گا یوٹیوب جائے گا، وہ کوئی مووی سٹارٹ کر دے گا دیکھنے کے لیے. کیا وہ بچے کے ایج گروپ کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ بچہ وہاں سے کیا سیکھ رہا ہے؟ کیا وہ اس کی عمر کے مطابق جو چیزیں سیکھ رہا ہے؟ اگر وہ اپنی عمر کے مطابق چیزیں سیکھ رہا ہے تو دیٹس اوکے ہے، لیکن اس کو ہمیشہ اس چیز کا چیک رکھیں کہ ایج گروپ سے زیادہ جاننے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ بچے کا ذہن اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اس کا ایج گروپ ہے. اس لیے اس کو اسی کے مطابق کی چیزیں جو ہیں وہ سکھانا ہمارے لیے ضروری ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو ہم اس کی تربیت کیسے کر سکتے ہیں بولنگ سے. لیکن بچوں کو ہمیں بولنگ کا اور وائلنس کا کنسیپٹ دینا بڑا ضروری ہے. انہیں بتانا ہے کہ بولنگ میں کیوں بری چیز ہے، وائلنس کیوں بری چیز ہے، اور کائنڈنس کرنے سے ہمیں اسے کیا فائدہ ہو سکتا ہے. یہ ہمیں بچوں کا بتانا جو ہے بے انتہا ضروری ہے. اگر نہیں بتائیں گے تو بچے کو اس کا مطلب کچھ نہیں پتہ چلے گا، کیونکہ ہمیں اویئرنیس اس کو ہر طرح کی دینی ہے تاکہ وہ سمجھ سکے. ہمیں کیسے دینی ہے؟ کہانیوں کے ذریعے، نظموں کے ذریعے، اپنے اچھے دوستوں کی باتوں کے ذریعے، بڑوں کی باتوں کے ذریعے. بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے سٹیپس ہیں جس کے ذریعے ہم بچوں کو کلین کر سکتے ہیں، ان کے مائنڈ کو کلین کر سکتے ہیں. تو کیسی لگی ہماری گفتگو؟ کہ بہت اچھا یہ ٹاپک تھا، اور میرا خیال ہے کہ پیرنٹس کے لیے بھی بڑا ہیلپ فل ہوگا. اور واقعی آج کل جو ہے یہ سب سے بڑا جو مسئلہ چل رہا ہے، یہ بولنگ کا، تشدد کا چل رہا ہے کہ بچوں کی مار پیٹ کی وجہ سے گھر کی پوری انوائرمنٹ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو اگر ہم تھوڑا سا احتیاط کر لیں تو میرا خیال ہے کہ بہت اچھا ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. تو پیارے ناظرین، پیارے بچوں، ہمارا پروگرام آپ کو کیسے لگا؟ آپ ہمیں ضرور ہمیں واچ کریں، اور ضرور ہمیں جو کچھ آپ کو چیز اچھی لگے ضرور ہمیں بتائیں، جو اچھی نہیں لگی وہ بھی ضرور بتائیں. ہم منتظر رہتے ہیں آپ کے لیے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ اس. لا 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 لا. اس گلشن ہستی پہ اللہ کی رحمت ہے.